ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ کا عرش آسمانوں میں ہے اور اللہ آسمانوں میں اپنے عرش پر بیٹھا ہوا ہے۔ عرش سے مراد تخت لیتے ہیں، جیسے کسی بادشاہ کا تخت ہوتا ہے جس پر بادشاہ بیٹھا ہے، یعنی تخت ایک مادی شے ہے۔ یوں تخت اگر مادی شے ہے تو ظاہر ہے ان کے مطابق اللہ بھی اس تخت پر بیٹھا ہوا زمین و آسمانوں سے الگ ایک مادی وجود ہے، مادی شے ہے جو زمین و آسمانوں سے الگ ہے۔ پھر یہاں تک کہتے ہیں کہ اللہ ہر رات کے پچھلے پہر ایسے نیچے اتر کر پہلے آسمان پر آتا ہے جیسے آپ سیڑھیوں سے اترتے ہیں، یعنی ہر رات اللہ زمین کے پہلے آسمان پر اترتا ہے جو کہ سطح زمین سے لے کر 3 تا 12 کلومیٹر تک بلند ہے، جس کا مطلب ہے کہ اللہ ہر رات 3 تا 12 کلومیٹر کی بلندی پر آتا ہے۔ اور آپ نے یہ بات اکثر سنی ہوگی، باقاعدہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو اللہ کے عرش کو آسمانوں میں تسلیم نہ کرے، جو اللہ کو آسمانوں میں اپنے عرش کے اوپر تسلیم نہ کرے، وہ مرتد، زندیق، کافر و مشرک ہے، یہاں تک کہ وہ واجب القتل ہے، اس کا قتل جائز ہے۔ اب ناظرین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان کے یہ عقائد و نظریات سچے ہیں تو پھر قرآن کو اس پر خاموش رہنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ عقائد تو قرآن کے نزول سے پہلے کے چلے آ رہے ہیں۔ یہ عقائد تو مشرکین عرب سمیت یہود و نصارہ کے تھے اور آج بھی یہود و نصارہ کے یہی عقائد ہیں۔ اگر یہ سچے تھے تو قرآن کو ہر لحاظ سے اس موضوع پر خاموش رہنا چاہیے تھا، اور اگر قرآن اس پر خاموش نہیں رہتا تو اس کا مطلب بالکل صاف ظاہر ہے کہ قرآن ان کے ان باطل عقائد کو جڑ سے اکھاڑ پھینک رہا ہے اور ان کے برعکس حق کھول کھول کر واضح کر رہا ہے۔ اب ناظرین ان کے عقائد و نظریات کے برعکس قرآن میں دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بارے میں کیا کہا۔ اس وقت آپ کو سورہ ہود کی آیت نمبر 7 نظر آ رہی ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہنا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے وہی ذات ہے۔ خلق کیا آسمانوں اور زمین کو 6 مراحل میں، اور تھا اس کا عرش ہے پانی پر۔ ناظرین کا کہنا ہے کہ عرش آسمانوں میں ہے جو کہ ایک تخت ہے، اور ان کے برعکس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اس آیت میں کہنا ہے کہ اللہ کا عرش پانی پر تھا اور پانی پر ہے۔ دونوں بالکل متضاد باتیں ہیں اور حقیقت آپ کے سامنے ہے۔ عرش کہتے ہیں جو نظام وضع کر دیا اسے چلانے کو، اور ناظرین جب آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ زمین کا نظام پانی پر چل رہا ہے۔ پانی زمین پر چلنے والے نظام میں بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ کا عرش پانی پر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے زمین پر جو نظام وضع کیا، اللہ زمین پر جو نظام وضع کر کے چلا رہا ہے اس کی بنیاد پانی پر ہے۔ یہ سارے کا سارا نظام پانی پر چل رہا ہے۔ یہ جو موت و حیات ہو رہی ہے، نباتات نکل رہی ہیں، یہ جو بارشیں برس رہی ہیں، یہ سارا نظام چل رہا ہے، اس کی بنیاد پانی پر ہے۔ یہ سارا کا سارا نظام پانی پر کھڑا ہے، یہ نظام پانی پر چل رہا ہے۔ اور پھر ناظرین کا کہنا ہے کہ اللہ آسمانوں اور زمین سے الگ آسمانوں میں ہے۔ اب دیکھیں کہ اس بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کیا کہنا ہے۔ سورہ الحدید کی آیت نمبر 4 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کہنا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ، اور وہی ہے تمہارے ساتھ تم جہاں کہیں بھی ہو، یعنی تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو تو دیکھو وہاں کون ہے۔ جس کا وجود نظر آئے تو وہ اللہ ہی کا وجود نظر آئے گا۔ اور اسی کو اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں ایک اور پہلو سے بھی بالکل کھول کر واضح کر دیا۔ سورہ الحدید کی آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ وتعالی کا کہنا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اور جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے، جو کچھ بھی ایگزسٹ کر رہا ہے، وہی ہے، وہی اول ہے اور وہی آخر ہے اور وہی ظاہر ہے۔ جو کچھ ظاہر نظر آ رہا ہے وہی ہے، اور وہی باطن ہے جو چھپا ہوا ہے، جو نظر نہیں آ رہا۔ ناظرین غور کریں، اول کس کا اور آخر کس کا، ظاہر کس کا اور باطن کس کا، یعنی کیا ہے جو کھلم کھلا نظر آ رہا ہے اور وہ کیا ہے جو کھلم کھلا نظر نہیں آ رہا، بلکہ ایک دوسرے میں یا ایک دوسرے کے پیچھے چھپا ہوا ہے، جو باطن ہے۔
اس آیت میں بالکل واضح کر دیا گیا کہ یہ اللہ ہے۔ ناظرین، ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اس عقیدے کو بھی بنیاد سے اکھاڑ کر رکھ دیا، جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ اوپر آسمانوں میں ہے، اللہ کا عرش آسمانوں میں ہے، آسمانوں پر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ان عقائد کو جڑ سے، بنیاد سے اکھاڑ کر رکھ دیا۔ اور ناظرین، یہاں یہ بات بھی واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ اللہ کا موضوع ایک وسیع موضوع ہے، جس پر الگ سے اِنَّا عَلَيْنَا بِيَانَهُ کے سلسلے کے تحت تفصیل کے ساتھ ہر پہلو سے بات کی جائے گی اور ہر سوال کا جواب دیا جائے گا۔ اللہ کیا ہے، اللہ پر کوئی سوال نہیں رہے گا۔ فی الحال بڑھتے ہیں آگے اپنے موضوع پر۔ ناظرین، آپ نے خود دیکھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کس قدر کھول کر حق واضح کر دیا۔ محمد علیہ السلام کی بعثت سے پہلے مشرکین عرب ہوں یا یہود و نصارہ، ان سب کے سب کا متفقہ عقیدہ تھا کہ اللہ اوپر آسمانوں پر ہے۔ اگر یہ حق ہوتا تو قرآن اس پر بالکل خاموش رہتا، قرآن کو اس پر بالکل خاموش رہنا چاہیے تھا۔ لیکن کیا قرآن اس پر خاموش ہے؟ کیا قرآن اس پر خاموش رہا؟ حقیقت آپ کے سامنے ہے، قرآن خاموش نہیں رہا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ان کے اس عقیدے کو یکسر مسترد کرتے ہوئے اس کے بالکل برعکس حق کھول کر واضح کر دیا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو تو دیکھو وہاں کون ہے، جو تمہیں نظر آئے گا وہی تو اللہ ہے۔ ان کا عقیدہ تھا اور آج بھی ہے کہ اللہ کا عرش آسمانوں پر ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ان کے عقیدے کو یکسر مسترد کرتے ہوئے حق بالکل کھول کر رکھ دیا کہ اللہ کا عرش پانی پر ہے، اللہ کا عرش آسمانوں پر نہیں ہے، اللہ کا عرش پانی پر ہے۔ عرش کہتے ہیں نظام چلانے کو، اور جب غور کریں تو آپ پر بالکل یہ بات کھل کر واضح ہو جائے گی کہ زمین میں چلنے والا نظام، اس کی بنیاد پانی پر ہے۔ یہ سارے کا سارا نظام پانی پر کھڑا ہے، یہ نظام پانی پر چل رہا ہے۔ اگر پانی کو ہٹا دیا جائے تو زمین ایک بنجر اور کھنڈر سیارہ بن جائے گا۔ یوں ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ان کے عقائد کیا ہیں، اور ان کے عقائد کے برعکس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حقیقت کو ہر لحاظ سے کھول کر آپ کے سامنے رکھ دیا۔ آج بھی اکثریت کا یہ عقیدہ و نظریہ ہے کہ اللہ اوپر آسمانوں میں ہے۔ اور یہ عقیدہ و نظریہ کن کا تھا؟ یہ عقیدہ و نظریہ تو مشرکین عرب سمیت یہود و نصارہ کا تھا، قرآن کے نزول سے پہلے۔ اور آج بھی مشرکین عرب ہوں یا پھر یہود و نصارہ ہوں، ان کا آج بھی یہی عقیدہ ہے۔ لیکن کیا قرآن نے اس کی تصدیق کی؟ آیا قرآن اس کی تصدیق کرنے کے لیے آیا تھا؟ اگر قرآن میں اس عقیدے پر اس حوالے سے آیات آتی ہیں، قرآن میں ذکر آتا ہے، تو آیا ان کے عقائد و نظریات کی قرآن تصدیق کرنے کے لیے اترا تھا، تائید و تصدیق کے لیے اترا تھا، یا پھر ان کا رد کرنے کے لیے، ان کے برعکس جو حق ہے اسے کھول کر واضح کرنے کے لیے اترا تھا؟ یوں ناظرین، حقیقت آپ کے سامنے ہے۔ آج بھی آپ کو اکثریت ایسی نظر آئے گی جن کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کا عرش آسمانوں پر ہے، اللہ اپنے عرش کے اوپر ہے، آسمانوں پر۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ حقیقت آپ نے جان لی، حقیقت ہر لحاظ سے آپ کے سامنے ہے۔ اور بڑھتے ہیں ناظرین آگے ان کے مزید عقائد و نظریات کی طرف۔